وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں پوچھے عید دے چم چونوں کسی تنبید کرائی ہائی اس آکھیا میری زندگی وچ ہجری عید بھی آئی ہائی جدا ملک عرب دی دردی تو ایک سونے انگار بھائی ہائی بعد راز اشارے دے میں رٹ کے عید منائی آئی. واجب احترام قابل سر احترام محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، پچھلے میں یہ بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے کچھ وجوہات کی بنا پر کسی سے محبت کی. عمومی طور پر 4 وجوہات، 4 اسباب کو اسباب محبت اور وجوہات محبت کہا جاتا ہے. تو کیا وہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی ذات کے اندر بدرجہ اتم بدرجہ اکمل موجود ہیں؟ پہلی چیز حسن و جمال. کسی کا حسن و جمال خوبصورتی دیکھ کر اسے محبت ہو جاتی ہے. نمبر 2 اس کا اخلاق دیکھ کر اسے محبت ہو جاتی ہے. نمبر 3 اس کا کمال دیکھ کر اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور نمبر 4 اس کی وجہ بال روح اور دبدبا دیکھ کر اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز حسن و جمال. تو آج کا جو عنوان ہے وہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اس قدر ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے. تو سب سے پہلے یہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس نے محبت کی ہے؟ آپ محبوب کل جہاں ہیں، محبوب کل جہاں ہیں۔ جمادات نے آپ سے محبت کی، احد کے پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، پاک محمد نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ جو ہے یحبنا ونحبہ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جمادات نے آپ سے محبت کی، نباتات نے آپ سے محبت کی، حیوانوں نے آپ سے محبت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ قربان کیے۔ ہر اونٹ آتا اپنی گردن خود جھکاتا، اس کی تمنا یہ ہوتی کہ دوسرے سے پہلے میں پاک پیغمبر کے ہاتھوں قربان ہو جاؤں۔ انسانوں نے آپ سے محبت کی، حیوانوں نے آپ سے محبت کی، جنات نے آپ سے محبت کی۔ جنات کی ایک جماعت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر آ کر مسلمان ہوئی، انہوں نے عشاق رسول میں اپنا نام لکھایا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، ایک جماعت ہے جنات کی، پاک پیغمبر کی غلام بنی، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ ان نباتات، جمادات، مخلوقات، ان تمام چیزوں نے آپ سے محبت کی، اس سے بڑھ کر رب ذوالجلال نے آپ سے محبت کی۔ تو آپ محبوب کل جہاں، ہر چیز کے محبوب۔ ابھی تک اللہ کے پاک پیغمبر پیدا نہیں ہوئے۔ امام رحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع المعجزات کے اندر بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جہان کے پیدا کرنے سے کروڑ سال پہلے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو نور الہی کے فیض سے پیدا فرمایا۔ اب یہ نور الہی کا فیض کیا ہے؟ آپ کے پاس آئینہ ہے، شیشہ ہے، آپ کھڑے ہوں، دھوپ میں کھڑے ہوں، سائے کی طرف آپ اس کا عکس ڈالیں تو اس کی روشنی آتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دھوپ یہاں آ رہی ہے۔ ایسے ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دھوپ یہاں آ رہی ہو۔ تو وہ جو اندر عکس آ رہا ہے وہ اس آئینے کا عکس ہے، اس کا فیض ہے، اس آئینے کا ٹکڑا یا اس کا حصہ اندر نہیں آ رہا۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے نور سے، نور کے فیض سے، نور الہی کے فیض سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، تخلیق کیا۔ پھر یہ تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو ایک طاؤس کی شکل دی، مور کی شکل دی۔ جب اس کو مور کی شکل عطا کی گئی، یہ طاؤس کبریائی 70,000 سال تک اللہ کی تسبیحات کرتا رہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس سے پہلے پاک پروردگار نے ایک درخت پیدا کیا، اس درخت کا نام شجر الیقین رکھا۔ اس درخت کے اوپر 4 ٹہنیاں لگیں، میں نہیں جانتا 4 ٹہنیاں کیوں تھی۔ اللہ کے نام کے حرف میں 4، پیغمبر کے نام کے حرف میں 4، پیغمبر کے صحابہ جو سب سے زیادہ عظمت والے ان کی تعداد میں 4، اطراف جو ہے یہ بھی 4۔ تو بھائیو اللہ نے 4 ٹہنیاں بنائی، وجہ پتہ نہیں کیا تھی، خدا جانے یا محبوب خدا جانے، ہمیں اس بات سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے شجر یقین کو پیدا کیا، شجر یقین کو پیدا کرنے کے بعد 4 ٹہنیاں اس کو عطا کی۔ یہ طاؤس کبریائی جو اللہ نے بنایا تھا، اس طاؤس
اللہ کی رحمت والی نگاہ جب اس کے اوپر پڑی، یہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس طرح سے کبریائی کے سر کا پسینہ لیا، اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، پیغمبر کے سر کے پسینے سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جبرائیل کو پیدا کیا، میکائیل کو پیدا کیا، اسرافیل کو پیدا کیا، اسرائیل کو پیدا کیا، حاملین عرش فرشتوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو اس طاووس کبریائی کے سر کے پسینہ سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد جو چہرے پر پسینہ آیا، امام رحابی لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے وہ چہرے کا پسینہ لے کر لوح، قلم، کرسی، چاند، سورج، ستارے، نباتات، حجابات، عجابات قدرت کو اللہ نے پیدا کیا۔ پاک پیغمبر کی پھر جو پشت پر پسینہ آیا، اللہ نے اس پشت کے پسینے سے اللہ نے کعبۃ اللہ کو پیدا کیا، بیت المقدس کو پیدا کیا، بیت المعمور کو پیدا کیا، تمام مساجد کو پیدا کیا، تمام عبادت گاہوں کو پیدا کیا۔ پاک پیغمبر کے سینے پر جو پسینہ آیا، اس سینے کے پسینے سے اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا، اللہ نے رسولوں کو پیدا کیا، اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا، اللہ نے اسفیاء کو پیدا کیا، اللہ نے اصدقاء کو پیدا کیا، اللہ نے علماء کو پیدا کیا، اللہ نے مفسرین کو پیدا کیا، اللہ نے محدثین کو پیدا کیا، صلحاء کی روحوں کو پیدا کیا۔ پاک پیغمبر کے پسینے پر جب پسینہ آیا، اللہ رب العزت نے اس پسینے سے شمال جنوب مشرق مغرب چاروں طرف کو پیدا کیا۔ پاک پیغمبر کے پاؤں پر جب پسینہ آیا، اللہ نے اس پاؤں کے پسینے کو زمین کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب زمین کو پیدا کیا، زمین کو تخلیق کیا پیغمبر کے پاؤں کے پسینے سے، پیغمبر کے پاؤں کے پسینے سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ اب زمین سے گندم نکل رہی ہے، میں اور آپ کھا رہے ہیں، زمین سے باجرا اگ رہا ہے، میں اور آپ کھا رہے ہیں، زمین سے ہماری غذا نکل رہی ہے، غذا ہماری نکل رہی ہے، دراصل یہ فیض ہے محمد مصطفیٰ کے قدموں کا۔ ناسا ہے جس میں حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے۔ پھر یہ طاووس کبریائی، اس کو اللہ نے جب ایک شکل عطا فرمائی، شکل عطا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس کے نور سے، پہلے نور الہی کے فیض سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا تھا، بات یاد ہے؟ پھر اسی نور مصطفیٰ کے فیض سے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے سوال کیا، اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ سب سے پہلے جس کی زبان پر اللہ کا نام آیا وہ پاک پیغمبر کی زبان تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے میں بلا و ربنا، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ان تمام نے اللہ کو اللہ کہنا سیکھا۔ پھر شیخ نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اللہ کا تعارف کرایا تمام انبیاء کو محمد مصطفیٰ کے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے تعارف کرایا تمام انبیاء کو اللہ کا۔ یہ انبیاء کی روح تھی۔ انبیاء کے علاوہ شروع سے لے کر آخر تک تمام انسانوں کو اللہ کا تعارف کرایا ابوبکر صدیق نے۔ ابوبکر صدیق نے تعارف کرایا۔ پھر یہ جو حسن کا ایک مور تھا، طاووس کبریائی تھا، یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کتنا عرصہ عبادت میں مشغول رہا، یہ خدا جانتا ہے، یہ مصطفیٰ جانتا ہے۔ بس اتنا جانتے ہیں جبریل امین آئے پاک پیغمبر کے پاس، کہا جبریل بتا تیری عمر کیا ہے؟ کہا اس کا عمر کا مجھے نہیں پتا۔ آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، 70,000
گفتگو تھا. تو حسن اتنا، جمال اتنا، خوبصورتی اتنی. پھر جب اللہ کے پاک پیغمبر اماں آمنہ کی گود میں آئے، اماں آمنہ کی گود میں آئے، حلیمہ سعدیہ آئی پیغمبر پاک کو اٹھانے کے لیے. وہ واقعہ آپ کو پہلے جو سنایا تھا، اٹھانے کے لیے آئی. اماں حلیمہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا وہ چھوٹا سا بچہ سو رہا ہے، لیکن اس کا حسن و جمال اتنا ہے، اس کی وجاہت اتنی ہے، اس کے چہرے کی تابانی اتنی ہے، اس کی آنکھوں میں چمک اتنی ہے، اس کے دانتوں میں روشنی اتنی ہے کہ میں نے دیکھ کر حیران رہ گئی. میرے اندر ہمت نہ ہوئی اس کے قریب جانے کی. بلا کر میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر وضعت یدی علی صدری، میں نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا. جب میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، وہ بچہ اٹھا، فتح عینہ، اس نے اپنی آنکھ کھولی، اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، اور میں نے جب دیکھا اس کی آنکھوں سے نور نکلا جو چاروں اطراف میں پھیل گیا. پھر میں نے اس بچے کو اٹھایا، گھر لے کے آئی. پورے محلے کی دائیاں اس کو دیکھنے کے لیے آئی اور دیکھ کر حیران رہ گئی. کیوں نہ حیران رہتی کہ جس کو اللہ نے بنایا اور بنا کر ایسا کامل بنایا کہ محمد مصطفیٰ کو بنا کر اللہ نے وہ کرم جو تھا اس کو ہی توڑ دیا، اس کو ہی توڑ دیا. حسن و جمال، حسن و جمال کی بات ابھی. پیغمبر کا حسن کتنا ہے، پیغمبر کا حسن کتنا ہے. ام سلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. پاک پیغمبر سو رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے. ام سلیم آئی، شیشی ایک اس کے پاس ہے. پاک پیغمبر کے چہرے انور پر دھوپ پڑ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے، اور وہ پسینے کے قطرے ام سلیم نے شیشے میں بند کیے. بند جب کرنے لگی نا تو اللہ کے پیغمبر کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی. پوچھا بھوکی کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ جو ام سلیم نے بات کی نا، شاید کیا کہتا ہے، ام سلیم نے کہا غریب لوگ خرید نہ سکتے، غریب لوگ خرید نہ سکتے. عرب کے اندر بڑی مہنگائی ہے، نہ کس سے پھول وچ نہ کس سے بوٹی تیرے پسینے دے وچ سمائیے. امیر لوکاں تے ریس آندی، میں اپنے بچیاں نے جان بچائی ہے جو لاکھ دن تے لوگ پوچھتے نے خوشبو کہڑے ملک تو آئی. حسن و جمال، پیغمبر کا حسن و جمال کیا ہے، پیغمبر کا حسن و جمال کیا ہے. ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کو دیکھو، زلیخا کی سہیلیوں کو دیکھو. پیغمبر یوسف علیہ السلام کو دیکھا، پورے یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا، پورا یوسف دیکھا، انگلیاں کاٹ دی. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ لوابی زلیخا لو رأینا جبینہ لا اثرنا بالقتل قلوب عیدی. فرماتی ہے حضرت عائشہ، فرماتی ہے کہ زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ دی. اگر میرے پیغمبر کو چہرے کو صرف دیکھ لیتی اپنے دلوں کو چیر دیتے. اتنا حسن و جمال، اتنا حسن و جمال. علامہ قرطبی لکھتے ہیں تفسیر قرطبی میں، فرماتے ہیں کہ لم یظہر بکمال حسنہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بہت حسین بنایا، لیکن پیغمبر کا پورا حسن دنیا میں ظاہر نہیں کیا. اگر بات سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہنا. پیغمبر کو بہت حسین بنایا، لیکن پیغمبر کا پورا حسن دنیا میں ظاہر نہیں کیا. کیوں؟ کہتے ہیں لو یظہر، اگر اللہ تعالی اس حسن کو ظاہر کر دیتے، پورے حسن کو ظاہر کر دیتے، لو یظہر بکمال حسنہ، اگر اللہ پیغمبر کے پورے حسن کو ظاہر کر دیتے، لما اتاک اعیننا رأینہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے پورے حسن کو ظاہر کر دیتے، ہماری آنکھوں میں سکت ہی نہیں تھی کہ ہم بات حسن کو دیکھ سکتے.
اسی لیے تو حسان نے کہا تھا، حسان بن ثابت نے کہا تھا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی. آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. واجمل منک لم تلد النساء، آپ اتنے جمیل ہیں کسی ماں نے آج تک ایسا بیٹا جنا ہی نہیں. کیوں؟ یوں محسوس ہوتا ہے خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یوں محسوس ہوتا ہے آپ بتاتے گئے اللہ آپ کو بناتا گیا. پھر کسی شاعر نے کیا کہا کہ سونا بدن نفاست پھلا دا چہرہ میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. سونا بدن نفاست پھلا دا چہرہ میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نبی انتہا کر ہے سکتی بڑی نیچ دینا تصویر کرتی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا رب کرم توڑ دیتا. سبحان اللہ. حسان نے جو بات کی تھی نا پنجابی کے شعر میں اس کا ترجمہ کیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا رب کرم توڑ دیتا. اتنا حسن میرے نبی تھا، اتنا جمال میرے نبی تھا، اتنا کمال میرے نبی تھا. ہجرت کی رات اللہ کے پیغمبر ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں گئے دیکھا ایک جگہ پہ ٹھہرے، بھوک لگی ہے، ابوبکر کوئی چیز ہے کوئی نہیں. سامنے دیکھا ایک خیمہ لگا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابوبکر جا ذرا اس خیمے سے پتہ کر وہاں کوئی رہتا ہوگا، کوئی چیز مل جائے گی. ایسے نہیں دے گا تو چلو خرید لیں گے. کیوں ابوبکر نے تو سارا مال پیغمبر کو لوٹا دیا تھا نا، خرید لیں گے. ابوبکر صدیق ہے، بوڑھی عورت ہے ام معبد وہاں پر موجود ہے، کہا اماں کو کھانے پینے ہے کچھ نہیں. اللہ کے پیغمبر کو آگے بتایا، پیغمبر ساتھ چل کے خود گئے. دیکھا کونے میں ایک بکری ہے بالکل کمزور، بالکل مریم قسم کی بکری کھڑی ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اماں وہ بکری تو کھڑی ہے. اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا بکری تو کھڑی ہے، اس کے تھنوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کے تھنوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے. شاید پیغمبر نے کہا ہوگا، بات سمجھ آئے تو جواب دینا. شاید پیغمبر، میرا اپنا تخیل ہے، شاید پیغمبر نے کہا ہوگا بکری کے تنوں سے بھرا ہوا دودھ تو ہر کوئی نکالنا جانتا ہے، جس کے تنوں میں دودھ سوکھ جائے محمد کے ہاتھ لگے پھر دینا اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ نے کہا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے نا. نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ جن کو تھام لے ساکی. تو اللہ کے پیغمبر میں وہ بکری تو کھڑی ہے، کہا بیٹا وہ بکری کا دودھ خشک ہو گیا ہے، میرا خامن ابو معبد اس کو اسی لیے ساتھ دوسری بکریوں کے نہیں لے کے گیا. اللہ کے پیغمبر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو نبوت والا ہاتھ پھیر کے دیکھو. سبحان اللہ. کون سبحان اللہ علی سبحان اللہ. نبوت والا ہاتھ پھیر کے دیکھو. اماں نے کہا بیٹا ضد کر رہے ہو، دیکھ لو. پاک پیغمبر نے بکری کو پکڑا، اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا. آئے ہیں لوگوں، یہ وہ ہاتھ تھا جو کبھی بکر کی اڑی پر لگا تھا، زہر کا اثر ختم ہو گیا تھا. یہ وہ ہاتھ تھا جو کبھی علی کی آنکھ پر لگا تھا، آنکھ درست ہو چکی تھی. یہ کبھی وہ ہاتھ تھا، یہ وہ ہاتھ تھا جس سے لعاب نکلا تھا، ایک صحابی کی آنکھ پر لگا تھا، اس کی آنکھ کا ڈھیلا بہ رہا ہوا تھا، اپنی جگہ پہ فٹ ہو گیا تھا. سبحان اللہ. یہ وہ ہاتھ تھا جس کا اشارہ ہوتا تھا چاند کو ٹکڑے میں تقسیم ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. پیغمبر نے ہاتھ پھیرا، بکری کے تھن دودھ سے بھرا ہے. تاریخ والے نے جملہ لکھا، اگر سمجھ آ جائے آپ کا ہاتھ بھی بلند ہونا چاہیے، زبان بھی کھلنی چاہیے. پیغمبر نے جب ہاتھ پھیرا نا، ام معبد نے برتن اکٹھے کر لیے، دودھ نکلنے لگا. لوگوں، بکری کے تھنوں سے
دودھ نکل رہا تھا. پیغمبر نے دودھ پیا, ابوبکر صدیق نے پیا, معبد نے پیا, دائیں بائیں والوں نے پیا. کیوں؟ پیغمبر کے ہاتھ کی برکت تھی کہ زمانے کو کھلانے کے لیے آیا تھا. اچھا, سب نے پی لیا, اللہ کے پیغمبر چلے گئے, صدیق کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے. سمجھے گا پیغمبر چلے گئے, صدیق کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے. لوگ ابھی تک ڈھونڈ رہے, چلے گئے پیغمبر, چلے گئے. ابو معبد آ گئے. ابو معبد جب خیمے میں داخل ہوئے نا تو خوشبو آئی. کس کی؟ اللہ کے نبی کی خوشبو آئی. اللہ کے نبی کی خوشبو آئی. وہ خوشبو آئی جس خوشبو کی برکت سے اللہ نے گلاب کو خوشبو دی تھی. سبحان اللہ. خوشبو آئی. ابو معبد نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ معبد نے کہا آج وہ آیا تھا کہ اس کا نقشہ کھینچنے کے لیے میرے پر الفاظ ہی نہیں. سبحان اللہ. اس کی چال ایسی تھی, اس کی ڈھال ایسی تھی, بولتا ایسے تھا, دیکھتا ایسے تھا, چلتا ایسے تھا, کلام یوں کرتا تھا, کام یوں کرتا تھا, یاروں کو یوں ساتھ چلتا تھا, دیکھتا ایسے تھا, آنکھیں یوں بند کرتا تھا. پورا نقشہ بتایا. ایک جملہ کہا معبد نے, کہتی ہے وسیم قسیم. اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ وسیم قسیم. کہتی ہے اتنا خوبصورت تھا جتنی بار دیکھو اتنی بار خوبصورت تھا. سبحان اللہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بس میں خیال میں, نہ دکان آئینہ احساس میں. سبحان اللہ. اچھا, یہ جو بات کی نا, جتنی بار دیکھو اتنی بار خوبصورت, جتنی بار دیکھو اتنی بار خوبصورت. بات کو سمجھنا, بندہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھے نا, ایک بار دیکھے, 2 بار دیکھے, 3 بار دیکھے, 10 بار دیکھے, آخر اٹھتا جاتا ہے. ایسا ہی نہیں, چھوڑ یار, اٹھتا جاتا ہے, اٹھتا جاتا ہے. دنیا بڑی خوبصورت ہے پھر بھی اٹھتا جاتا ہے. پیغمبر کا حسن وہ معبد کہتے ہیں وسیم قسیم, جتنی بار دیکھو چاہت دوبارہ دیکھنے کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. جی بھرتا ہی نہیں, جی بھرتا ہی نہیں. جبرائیل سے کسی نے پوچھا, جبرائیل تو نے میرے آقا کے حسن کو کیسا محسوس کیا؟ کیسا آخری بات کیسا محسوس کیا تو نے میرے آقا کے حسن کو؟ جبرائیل نے کہا میں نے دنیا کو دیکھا, دنیا کی رمینیوں کو دیکھا, میں نے جنت کو دیکھا, جنت کی خوبصورتی کو دیکھا, میں نے فرشتوں کو دیکھا, میں نے محلات کو دیکھا, میں نے جمالات کو دیکھا, میں نے نباتات کو دیکھا, میں نے چاند کی ٹھنڈک کو دیکھا, میں نے سورج کی تپش کو دیکھا, میں نے تاروں کی چلملاہٹ کو دیکھا, میں نے شبنم کو دیکھا, شبنم کے قطروں کو دیکھا, میں نے بلبل کو دیکھا, بلبل کے ترنم کو دیکھا, میں نے انبیاء کو دیکھا, میں نے صلحاء کو دیکھا, میں نے اتقیاء کو دیکھا, میں نے آدم کو جنت سے باہر آتے دیکھا, میں نے آدم کو کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرتے دیکھا, میں نے دیکھا نوح کو کشتی کا بڑا بنتے دیکھا, میں نے دیکھا ابراہیم کو نارے نمرود میں کودتا دیکھا, میں نے دیکھا موسیٰ کو کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے دیکھا, میں نے دیکھا عیسیٰ کے ہاتھ سے پرندوں پہ اڑتے دیکھا. لیکن پاک پیغمبر کا حسن ایسا تھا شاید آج تک نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. سبحان اللہ. نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں, خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. سبحان اللہ. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.